کسی شاعر نے کیا یہ خوب کہا ہے، ہر لفظ وضو کر لیتا ہے، ہر شعر تلاوت کرتا ہے، ہر لفظ وضو کر لیتا ہے، ہر شعر تلاوت کرتا ہے، پڑھتا ہے جب کوئی نعت نبی سمجھو کہ عبادت کرتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اب آئیے ایک بار پھر میں آپ حضرات کو اسی جادوئی شیش محل کی سیر کراتا چلوں جس سے ابھی تھوڑی دیر پہلے نکل کر آئے ہیں، یعنی بیان و خطابت۔ اب ایک بار پھر میں اردو تقریر پیش کرنے کے لیے میں مدعو کرتا ہوں مولوی محمد ذبیح اللہ مدھے پوری کو کہ وہ آئے اور اپنی تقریر پیش کریں۔ چمن چمن کے پتوں پہ خیر اللہ لکھا ہے کہ چمن چمن کے پتوں پہ خیر اللہ لکھا ہے، اس دنیا میں سب سے پہلے بسم اللہ لکھا ہے۔ بسم اللہ کی برکت سے میں اعلان کرتا ہوں، میں آپ سبھی چھوٹے بڑے تمام کو سلام کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، کہ ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، یہ اثر ہے ان کے جمال کا کشف الدجا بجمالہ۔ کسی ایک ادا کی تو بات کیا کہ کسی ایک ادا کی تو بات کیا، حسنت جمیع خصالہ، وہ خدا کا جس نے پتا دیا، صلو علیہ وآلہ۔ برادران اسلام، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ام القریٰ مکہ مکرمہ میں رب العالمین احکم الحاکمین کے حکم سے جس وقت کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے تھے تو ان کے لبوں پر یہ دعا مچل رہی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، ان لوگوں میں انہی میں ایک ایسا رسول بھیجئے جو ان پر تیری آیتوں کی تلاوت کرے، ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، ان کا تزکیہ کرے، بے شک آپ قوت والے اور حکمت والے ہیں۔ عاشقان ماہ رسالت، یہ وہ دعا تھی جو دل کی گہرائیوں سے نکلی تھی، یہ مراد خلیل اور آرزو ابراہیم تھی، امام عالم کی تمنا اور التجا تھی، پاکیزہ مقام پر مبارک زبان سے ادا ہونے والے نورانی کلمات تھے جو رب العالمین کے دربار میں شرف قبولیت سے ہمکنار ہوئے۔ خالق کائنات نے اپنے خلیل کے آرزو کو پورا کرنے کا فیصلہ فرما لیا۔ دعا کرنے والا امام الناس، قبول کرنے والا رب الناس تھا، لہذا اسی دن قدسیوں میں اس رسول و مطلوب کا تذکرہ ہونے لگا، آسمان میں اس کا چرچا ہونے لگا، انبیاء و مرسلین اس نبی آخرت کی بشارت دیتے رہے، کتب و صحائف اس کے اوصاف گناتے رہے، تورات و انجیل کے صفحات اس کی ثناخوانی کرتے رہے۔ روح اللہ نے اس کی بشارت سنائی، کلیم اللہ نے اس کی اطاعت کی تمنا کی۔ شب و روز گزرتے رہے، ادوار بدلتے رہے، آفتاب اس کی زیارت کی تمنا میں ضیاء پاشی کرتا رہا، ماہتاب شوق دیدار میں چاندنی نچھاور کرتا رہا، گل و بلبل، یاسمین و سنبل اس کی زیارت کے لیے بیتاب تھے، جمادات و نباتات اس کے لیے فرش راہ تھے، طیور و حیوانات اس کے لیے چشم براہ تھے۔ مختصر یہ ہے کہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ، پتا پتا، بوٹا بوٹا انتظار کی گھڑیاں گن گن کر گزار رہا تھا۔ برادران اسلام، جب شوق انتظار فزوتر ہو گیا اور صبر کا یارہ نہ رہا تو ماہ ربیع الاول 570 عیسوی دوشنبے کے روز بلد امین مکہ مکرمہ میں قبیلہ قریش کے سب سے معزز خاندان بنو ہاشم میں عبد المطلب کے لخت جگر عبداللہ کے گھر بی بی آمنہ کے بطن مبارک سے اس ماہ رسالت کی ولادت باسعادت ہوتی ہے جس کی نورانی کنوں سے شرک کی ظلمت کو کافور ہونا تھا۔ انتظار کی جاں بوجھ گھڑیاں گزر گئی تھی۔ مولانا حالی نے کیا ہی سچ کہا ہے کہ ہوئی پہلوے آمنہ سے ہوئے دا، کہ ہوئی پہلوے آمنہ سے ہوئے دا، کہ دعائے خلیل اور نوید مسیح۔ برادران اسلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول اور بعض روایتوں کے اعتبار سے 12 ربیع الاول کو ہوئی تھی۔
ایک نئی صبح طلوع تھی، نئے دور کا آغاز تھا. آج کی صبح وہی صبح جاں فضا تھی، وہی ساعت ہمایوں تھی جس کے انتظار میں ملائکہ بزم آرائیاں کر رہے تھے. آج ایوان کسریٰ کے کنگرے گر پڑے تھے. آتش کدے فارس بجھ گیا تھا. آتش فارس نہیں بلکہ آتش کدے کفر بجھ گیا تھا. آج چمنستان سعادت میں بہار آ گئی تھی. گلشن ہدایت پر نکھار آ گیا تھا. ہر طرف توحید کا غلغلہ تھا. سلامت سلامت مبارک مبارک سے فضائے کائنات گونج رہی تھی. شاہ حرم، حکمران عرب، فرما روائے عالم، محسن اعظم، نبی خاتم، شہنشاہ کونین، رسول ثقلین کی ولادت باسعادت پر مرغان چمن توحید کے نغمے گا رہے تھے. چمن عطر ریزی کر رہے تھے، گلستہ گل پوشی کر رہے تھے، ہوائیں سر مست ہو رہی تھی. شاخ گل قدم بوسی کر رہے تھے اور کلیاں تبسم ریز تھی. برادران اسلام، آفتاب و مہتاب کہہ رہے تھے مبارک ہو کہ سراجم منیر آیا ہے. ماہ و انجم کہہ رہے تھے بشارت ہو کہ رحمت للعالمین آیا ہے. طیور و عناصر کہہ رہے تھے خوش آمدید کہ خاتم النبیین آیا ہے. فرشتوں نے گلپاشی کی کہ محبوب کبریا کی ولادت تھی. چاند نے نور افشانی کی کہ سید الانبیاء کی ولادت تھی. الغرض کائنات کا ذرہ ذرہ محو رقص تھا. ہر شے پر وجد طاری تھا. وجد میں کعبہ رقص میں ہے حرم، کہ وجد میں کعبہ رقص میں ہے حرم. ارض طیبہ میں آئے یہ کس کے قدم، مرحبا کا ہر ایک سمت ہے زیر و بم. جھومتے ہیں مسرت سے لوح و قلم، آمینوں کی صداؤں سے گونجا حرم. ہو گیا غرق توحید بیت الصنم. قدسیوں کے پرے ہیں کھڑے صف بصف لے کے تحفے سلاموں کے ہر قدم. اسی چند باتوں پر میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. وما توفیقی الا باللہ.